بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طالبات، آج ہم نے اردو الف میں اپنے سبق نمبر 18 غزل نمبر 2 کے آخری شعر یعنی شعر نمبر 7 کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے خاص الفاظ کے معنی لکھوائے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو تشریح بتائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آج ہم اسی غزل کا مشقی سوال نمبر 1 بھی حل کریں گے، جس میں آپ کو سوالات جو اجزاء دیے گئے ہیں، مختصر سوالات، ان کی ہیڈنگز بتائی جائیں گی اور ان کے جوابات بتائے جائیں گے۔ ہیڈنگز جو ہے آپ نے یہاں سے دیکھ کر اپنی کتاب پر لکھ لینی ہے تاکہ دوران پرچہ جو ہے آپ کو تیاری کے دوران جو ہے وہ مشکل پیش نہ آئے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، عرض کا مطلب گزارش اور مضطر بے چین۔ صنم آخر خدا نہیں ہوتا، صنم کا مطلب لفظی مطلب جو ہے وہ بت ہے اور اصطلاحی مطلب جسے ہم تشریح میں بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے محبوب۔ مفہوم دیکھیے، اے مومن، صنم کسی پریشان حال کی فریاد کیوں کر سنے، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ تشریح دیکھیے، مومن خان مومن اردو کے ممتاز شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کے جذبات کو نہایت نزاکت سے بیان کیا گیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی بے وفائی اور عدم توجہی کے متعلق بیان کیا ہے، یعنی توجہ نہ دینے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے اسے بت کہا ہے کیونکہ بت اور محبوب میں کئی اقدار مشترک ہیں، کئی صفات، کئی خوبیاں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں۔ مثلاً بت کسی کی فریاد نہیں سن سکتا اور نہ ہی محبوب عاشق کی فریاد سنتا ہے۔ محبوب بھی عاشق کو شرف ملاقات نہیں بخشتا۔ جیسے بت دوسروں کے جذبات کو سمجھنے سے نا آشنا ہوتا ہے، ایسے ہی محبوب بھی عاشق کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، زخمی کرتا ہے۔ جس طرح بت کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا، اسی طرح محبوب عاشق کی جدائی کی مشکل حل نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب پر کیوں کر میری فریاد و آہوزاری کا اثر ہو، میرے رونے پیٹنے کا، شکوے شکایات کا اثر ہو، وہ تو بت ہے جو میرے جذبات کو سمجھنے سے قاصر، میری مشکل حل کرنے سے بے پرواہ اور مجھے شرف ملاقات بخشنے سے عاری ہے۔ مشکل تو صرف اللہ حل کرتا ہے، فریاد و درخواست پر تو صرف اللہ سنتا ہے۔ چونکہ محبوب خدا نہیں ہے، اسی لیے وہ ان خدائی صفات کا حامل بھی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندے پر مہربان ہے، جو اپنے بندے کی ہر فریاد پر جواب دیتا ہے، لیکن صنم جو ہے، جو محبوب ہے، وہ ایسا نہیں، وہ بالکل بتوں کی طرح ہے، سنگ دل ہے اور بے پرواہ ہے، پتھر ہے جو عاشق کی فریاد اس پر اثر نہیں کرتی۔ بقول شاعر، جن کو آتی نہیں مسیحائی، زخم ان کو دکھائے جاتے ہیں، یعنی کہ جن کو علاج کرنا نہیں آتا، ہم ان کو زخم دکھا رہے ہیں، یعنی اپنے محبوب سے ہم اپنے زخموں کا، اپنے غموں کا مداوع چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس کو مسیحائی نہیں آتی، اس کو ہمارے جذبات سمجھنے نہیں آتے ہیں۔ مشق دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مومن خان مومن کی شامل کتاب غزل کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، یعنی ہم نے شارٹ آنسر دینے ہیں اس کے۔ جز نمبر 1 ہے، زیر مطالعہ غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے مطلع اور مقطع کی نشاندہی۔ دوسرا جز دیکھیے، حرف ناصح سے کیا مراد ہے؟ ہیڈنگ ہے اس کی حرف ناصح سے مراد۔ تیسرا جز دیکھیے، حال دل لکھنے میں کیا مشکل ہے؟ حال دل لکھنے میں مشکل یا مشکل آنے کی وجہ، کوئی بھی آپ اس کی ہیڈنگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ کون عرض مضطر نہیں سن سکتا؟ عرض مضطر نہ سننے والا۔ شاعر کو صبر کیوں نہیں آتا اور صبر کا آنا کس طرح ممکن ہے؟ اس کی ہم نے مختصر ہیڈنگ بنا لی ہے شاعر کا صبر، کیونکہ جواب مختصر ہے تو بہت زیادہ تفصیلی ہیڈنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھے گی۔ آئیے اب آگے جوابات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جز نمبر 1 جو پوچھا گیا تھا کہ مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں، اور اس کی ہیڈنگ آپ کو بتائی تھی مطلع اور مقطع کی نشاندہی۔ جواب دیکھیے اس کا، یہاں پر ہمارے پاس یہ مطلع ہے جو کہ غزل کا آغاز کا شعر ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ آپ کو اسی سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ غزل کا مطلع ہے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یہ اس کا مطلع ہے۔ پھر مقطع انہوں نے پوچھا ہے ہم سے، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن۔ اب یہاں پر مومن جو ہے وہ شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے، اسی لیے یہ مقطع ہے۔ صنم آخر خدا نہیں ہوتا،
پچھلی بار بھی آپ کو اس کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی تھی کہ اگر تو شاعر کا نام موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ غزل کا آخری شعر ہے، وہ غزل کا مقطع نہیں ہے، غزل آپ کے پاس پوری نہیں پہنچی یا آخری شعر آپ کو نہیں دے گیا پڑھنے کے لیے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال تھا حرف ناصح سے کیا مراد ہے، اس کی ہیڈنگ ہم نے بنائی تھی حرف ناصح سے مراد۔ جواب دیکھیں اس کا، حرف ناصح سے مراد نصیحت کرنے والے کے الفاظ ہیں۔ ناصح شاعر سے کہتا تھا کہ اس کا محبوب ہرجائی ہے، یعنی بے وفا ہے، اسی لیے اس سے دور رہے، اور شاعر کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا تھا، وہ اپنے محبوب کو وفا شعار سمجھتا تھا۔ اب یہاں پر ہرجائی لفظ اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ بے وفا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا جز تھا ہمارے پاس حال دل لکھنے میں کیا مشکل ہے، اس کی ہیڈنگ ہم نے آپ کو بتائی تھی حال دل لکھنے میں مشکل یا مشکل آنا۔ جواب دیکھیے اس کا، حال دل لکھنے میں مشکل یہ ہے کہ ہاتھ دل کے ساتھ جڑا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہوتا، اس لیے دل کا حال لکھنا ناممکن ہے۔ اگلا سوال، کون عرض مصدر نہیں سن سکتا، اس کی ہیڈنگ آپ کو بتائی گئی تھی عرض مصدر نہ سننے والا۔ جواب دیکھیے اس کا، صنم یعنی شاعر کا محبوب عرض مصدر نہیں سن سکتا۔ اردو شاعری میں محبوب کو اکثر صنم سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی بے حس ہوتے ہیں اور دونوں ہی کسی کی آہ و بکا نہیں سن سکتے۔ آخری سوال تھا ہمارے پاس، آخری جز، شاعر کو صبر کیوں نہیں آتا اور صبر کا آنا کس طرح ممکن ہے، اس کی ہم نے ایک مختصر سی ہیڈنگ بنا لی تھی شاعر کا صبر۔ جواب دیکھیے اس کا، شاعر کو جدائی کی وجہ سے صبر نہیں آتا، صبر آنے کے لیے محبوب کا ساتھ ہونا ضروری ہے، جب تک محبوب سے ملاقات نہ ہو جائے شاعر کو کسی بھی طور آرام نہیں مل سکتا، محبوب اتنا سنگ دل ہے کہ وہ ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ طلبہ طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا کام، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جو آپ کو ہیڈنگز کہی ہیں لکھنے کے لیے وہ آپ لکھ لیجیے گا، خاص الفاظ کے معنی لکھ لیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔